مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں ان کو دنیا میں پریشانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توکل ان سے چھین لیا جاتا ہے، خدا پر بھروسہ نہیں رہتا. آپ سوچیے، نافرمان بیٹے کو ابا سے توقع ہو سکتی ہے؟ جو ابا کی رات دن نافرمانی کر رہا ہے اس کی توقع قوت امید مفروض ہو جاتی ہے. جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رحمتوں کی توقعات، اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے وہ بندے امید کرتے ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں. جتنے ہی گناہ ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدیں مفلوج ہوتی جاتی ہیں، توقع مایوسی میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. یہ گناہ کا حادثہ ہے، لاکھ اس کو کوئی سمجھائے. لہذا فرماتے ہیں مفسرین فإنہ متحالک لازدیادها، دنیا کمانے میں ہلاکت میں رہتا ہے، مرا جاتا ہے، چین نہیں. اس کے بعد وہ خائف من انتقاصها، اور ڈرتا رہتا ہے کہیں فیکٹری فیل نہ ہو جائے، کہیں کہاں سے کھاؤں گا، کہیں ہماری فیکٹری میں آگ نہ لگ جائے، کوئی یونین نہ بن جائے، مزدور اسٹرائک نہ کر دیں، کوئی زبردست انکم ٹیکس نہ آ جائے، ہزاروں پریشانیوں میں. لیکن دوستو اللہ تعالیٰ کی فرما برداروں کا حال کیا ہے؟ اطمینان قلب کی زندگی، اطمینان سے جہاں بھی ہے. بس اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ مہینہ میں متقی بن جائے تو آپ اس مہینے کا حق ادا ہو گیا، کیونکہ اس مہینے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، میں نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، سب گناہ چھوڑ دو، چھوٹے ہو بڑے ہو ظاہر ہو باطن. اللہ تعالیٰ کے یہ ہمت کرنی ہے. اس مہینے میں جو ہمت کر لے گا اللہ تعالیٰ 11 مہینے تک اس کی مدد فرمائیں گے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو مبارک مہینے رمضان میں ہمت کر لے اور نفس سے کان میں کہہ دے ظالم پیٹ میں کچھ نہیں ہے، شرم کر، روٹی بھی تو نہیں ہے، کیوں لگوٹی کھینچتا ہے؟ جب روٹی بھی تیرے پیٹ میں نہیں، بھوکوں مر رہا ہے، شیر بھی بھوکا ہے، حملہ نہیں کرتا، اور تو بھوک میں بھی ادھر ادھر کر رہا ہے، اس کو سمجھا لو. بس ہر شخص جس گناہ میں مبتلا ہو یہ مبارک مہینے میں ارادہ کرو، جو چیزیں انشاءاللہ جو اس مہینے میں نیک بنیاد ڈال دے گا اللہ تعالیٰ کی مدد ہو جائے گی. کیونکہ اس مہینے کو اللہ نے اس کی خاصیت بیان کر دی کہ یہ مہینہ میں نے متقی بنانے کے لیے رکھا ہے، رمضان. لہذا ہر شخص آج ارادہ کر لیجیے، ظاہر اور باطن سب گناہ چھوڑ دیجیے اور اس کا بدل پیش کرتا ہوں. آپ کہیں گے جو مزہ آتا ہے اس کا کیا علاج؟ اللہ کا نام لینا شروع کر دو. ایک تصویر رکھو، ہر آدمی ایک تصویر رکھے، بالکل نہ شرمائے کہ لوگ آپ کو نیک سمجھیں گے. وہی بات یاد کر لو جو مولانا روح صاحب نے فرمائی تھی. ایک شخص نے حضرت سے کہا کہ حضرت تصویر لے کر چلوں گا تو لوگ ہم کو نیک سمجھ لیں گے. تو فرمایا کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بدماش سمجھیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بدماش سمجھیں؟ نیک سمجھیں چلنے. تصویر ہاتھ میں لو، اللہ 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 کرتے رہو. بہت بڑا نام ہے. ایک بزرگ کہہ رہے تھے اے اللہ آپ کا بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہم پر فضل کر دیجیے. آپ دیکھیے دنیا میں بھی ایک شخص سخی ہو، کریم ہو، حاتم طائی کا قصہ سنائیے آپ. حاتم طائی کتنا بڑا سخی تھا. اس کا بیٹا عدی ابن حاتم صحابی جو ایمان لائے مسجد نبوی میں، اور کس آداب پر ایمان لائے؟ بادشاہت اور نبوت کا فرق سمجھنے کے لیے آئے تھے کہ دیکھیں بادشاہ ہے یا نبی. ایک عورت آئی فرشودہ حال، منہ میں دانت نہیں، نہایت پھٹے کپڑے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. آپ سفیر، شام کے سفیر، عیسائی بادشاہوں کے سفیر بیٹھے تھے، معزز مجلس تھی، ان کے درمیان سے اٹھے اور مدینے کی گلی میں بیٹھ گئے، مسجد نبوی کے پاس زمین پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جس لونڈی اور غلام کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی دین کی بات پوچھنی ہو، مدینے کی کسی گلی کے فٹ پاتھ پر اور زمین پر اپنے نبی کو بیٹھا کر مسئلہ پوچھ سکتا ہے. عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میرے دل کو یقین آ گیا کہ بادشاہوں کو ایسی تواضع کہاں نصیب ہو سکتی. یہ یقیناً نبی ہے، وہی کلمہ پڑھ کر کے اسلام لائے. ان سے ایک شخص نے کہا کہ جناب مجھے دیکھ دے دیجیے، جمعرات کو میرے یہاں شادی ہے. انہوں نے کہا اچھی بات ہے، کئے بجے شادی ہے بتا دیا. کھانا پکا کر دیکھ بھر کر کے بھیج دیا. اس نے کہا میں نے تو برتن مانگا تھا، آپ نے تو کھانا بھی بھیج دیا. کہنے لگے میں حاتم کا بیٹا ہوں.
میرے باپ کی عزت کو نقصان پہنچتا اگر میں خالی برتن بھیج دیتا. جس کی سخاوت انٹرنیشنل بین الاقوامی شہرت یافتہ ہے, جس کی سخاوت اگر میں خالی برتن بھیجتا تو میرے خاندان کی آبرو کو داغ ہو جاتا. تو جتنے دنیا میں بڑے آدمی جو ہیں وہ بھی اپنی بڑائی کا خیال کرتے ہیں. اگر کسی بڑے شخص سخی کو یہ کہا جائے کہ میں آپ کی سخاوت کا شعرا سن کر گجرانوالہ سے آیا ہوں, کراچی تک, تو آپ کا بڑا نام ہم نے سنا ہے, آپ مجھے مقروض ہوں کچھ دے دیجیے, اس جملے سے اس کے دل پر اثر پڑ جائے گا کہ آپ کا بڑا نام سن کر آیا. تو بزرگ اللہ سے یہی کہہ رہے تھے, اے اللہ آپ کا بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا حق پر فضل کر. انشاءاللہ امید ہے اب تعالیٰ کی شان رحمت کو بھی ایسے ہی ماننا ہو. تو دوستو یہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن مانگی ہی لوگ. ہم کہتے ہیں چلو اچھا گناہ نہیں چھوڑ پاتے ہو تو چھوڑنے کی ہمت اور توفیق ہی بھیک مانگنے کا تو معاملہ ہے. مبارک مہینہ ہے, فرشتے عرش کے اٹھانے والے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں. حدیث بات ہے, کم سے کم مانگی لو 2 رکعت توبہ پڑھ کر کے اللہ جو کچھ ہو گیا اس سے میں معافی چاہتا ہوں, آئندہ گناہ نہ کروں, اس کے لیے آپ سے بھیک مانگتا ہوں. استقامت کی, قوت کی, ہمت کی توفیق آپ ہمیں کھل دے دیجیے. نفرت جیسے پیشاب پیخانہ دیکھ کر بگلی آتی ہے, اللہ ہمیں گناہوں سے ایسی ہی نفرت دے اور تقاضے کو روکنے کی توفیق دے دیجیے. اگر تقاضا اگر نفرت نہ بھی ہو کوئی آپ کا نقصان نہیں. اگر کسی کو گناہ دیکھ کر نفرت نہ ہو, زندگی بھر نہ ہو, انشاءاللہ ذرہ آپ کے ایمان کو نقصان نہیں, بلکہ جتنی زیادہ رغبت میلان ہوگا اس کے روکنے میں شدید تکلیف ہوگی. شدید تکلیف پر رحمت کثیر نازل ہوگی. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے میرے بندے کے دل میں کتنا شدید تقاضا گناہ کا ہو رہا ہے. حسینوں کو دیکھنے کے لیے, VCR دیکھنے کے لیے, ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھنے کے لیے, لڑکیاں عورتیں گانے بجانے کی ساری خرافات سے میرا بندہ رکتا ہے. آخر اس کے سینے میں بھی تو دل ہے.